الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جتنے بھی رمضان آئے، آپ علیہ السلام ہر رمضان کے اندر ہی اعتکاف بیٹھتے رہے۔ آپ علیہ السلام اعتکاف کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ اعتکاف بیٹھتے رہے حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ کہیں جم کے بیٹھ جائیں، اور شرعی لحاظ سے مسجد کے اندر جم کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف زیادہ فضیلت والا اور سنت والا آخری 10 دن کا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مصروف شخص ہے جو 10 دن نہیں بیٹھ سکتا ہے تو کم از کم 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش اور رخصت موجود ہے۔ زیادہ فضیلت، زیادہ ثواب اور مسنون طریقہ آخری پورے عشرے کا اعتکاف ہے، لیکن اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 1 رات کا صرف اعتکاف، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں 1 رات اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا اوفی بنظری، آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ سنت یہی ہے کہ جو احباب بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور اعتکاف بیٹھ سکتے ہوں، وہ جمعہ والے دن غروب آفتاب سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں۔ افطاری یہاں ہو تاکہ جیسے ہی سورج غروب ہو، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہو، تو مکمل عشرے کا ثواب اور اعتکاف مسنون ان کو پورا اجر مل جائے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عموماً ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں، فضول گفتگو ہے، فضول کھانا پینا ہے، فضول صحبت ہے، اور غلط قسم کی کمپنی اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ جو انسان اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو ان ساری چیزوں سے اللہ نے اس کو بچا لی، وہ محفوظ ہو گئے۔ تیسرا، اعتکاف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہوتی ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ ایک محبت کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور مسجد سے محبت کرنے والے کو تو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو رب کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اعتکاف کے اندر ایک چوتھی برکت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوتی ہے کہ زندگی کی مصروفیات میں انسان کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، تنہائی کے لمحات نہیں ملتے،
رب کے ساتھ باتیں کرنے کا، مناجات کا، ویسے انسان کو موقع میسر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، کہیں بیوی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں تجارت کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کے اندر انسان کو اللہ کے ساتھ خلوت کے لمحات میسر آتے ہیں، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، غور و فکر کا اس سے موقع ملتا ہے۔ اور ایک پانچواں عظیم ترین فائدہ اور برکت اعتکاف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عظیم رکھی ہوئی ہے کہ انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، دل کی تطہیر، دل کی صفائی، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت پہ یقین، قبر کی یاد دہانی، اور موت اور قبر و حشر کی تیاری، یہ ساری چیزیں، ان کے مواقع بھی انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ ایک چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی اس کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو آخری عشرے کے اندر پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ سن سکتا ہے، یا اس چیز کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اور ساتواں شاید سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اور آخری راتوں کا قیام ظاہر اعتکاف والا کرتا ہی کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی۔ اس لیے اعتکاف کے ایام قریب آ چکے ہیں۔ جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، وہ لازمی کوشش کریں۔ یہاں عبد الماجد بھائی کی ذمہ داری میں نے لگائی ہے، وہ نام وغیرہ لکھیں گے، اپنے نام لکھوا دیں تاکہ آپ کے لیے خیموں کے انتظامات، اس کی رجسٹریشن، یہ سارا پروسیس پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آخری عشرے کے مبارک لمحات اور اعتکاف کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔